نصر کی ہم تلاوت کر لیں تاکہ اس کی درست قراءت کا اندازہ ہمیں ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفر، را کو پتلا کرنا ہے، موٹا نہیں کرنا ہے، واستغفر نہیں پڑھنا ہے، واستغفر انہ کان توابا۔ سورۃ النصر دو لائن کی سورہ ہے لیکن انتہائی عظیم سورہ ہے۔ سورۃ النصر کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مکمل ترین صورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے سورۃ الفاتحہ کی جب تفسیر پیش کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کمپلیٹ سورہ جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری سورہ جو کمپلیٹ نازل ہوئی ہے ایک ہی بار میں پوری سورہ، وہ یہی ہے سورۃ النصر۔ اس سورہ کے بعد پھر کوئی سورہ مکمل نازل نہیں ہوئی، آیتیں نازل ہوتی رہیں لیکن کوئی سورہ مکمل نازل نہیں ہوئی۔ یہ آخری سورہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک شاگرد ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری سورہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ صدقت، تم نے بالکل صحیح کہا۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سورۃ النصر مدنی سورہ ہے۔ سورۃ النصر مدنی سورہ ہے اور اس پر اجماع ہے۔ مدنی سورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ کیا یہ مدینہ میں نازل ہوئی؟ نہیں، یہ سورہ مدنی ہے لیکن یہ مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے، عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو ہے تو مدنی سورہ لیکن نازل ہو رہی ہے کہاں؟ مکے میں نازل ہو رہی۔ کیوں اس کو مدنی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور آپ نے حج مدینہ تشریف لے جانے کے بعد کیا ہے آخری زمانے میں۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ سورۃ النصر یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب مسلمان فوج در فوج بڑی بڑی جماعت کی شکل میں اسلام میں داخل ہونے لگیں گے۔ اس سورہ کی ایک ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سورہ سے متعلق دو تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے، والفتح، اور آپ کو فتح نصیب ہو جائے۔ یہاں اللہ کی مدد تو واضح ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، یعنی مسلمانوں کا مضبوط ہونا ہے نا، صحابہ کرام کے اندر قوت کا پیدا ہونا، یہ واضح ہے۔ لیکن الفتح سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد فتح مکہ ہے، قولا واحدا، یہی ایک قول مفسرین کے یہاں مشہور ہے کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اور فتح مکہ کب ہوئی؟ سن 8 ہجری میں۔ مکہ فتح کب ہوا؟ سن 8 ہجری میں، یعنی مدینہ جانے کے 8ویں سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، مکے پر آپ نے قبضہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے تب کیا کیجئے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں دین میں، یعنی دین اسلام میں، افواجا یعنی فوج در فوج، بڑی بڑی جماعت کی شکل میں، بڑے بڑے قبیلوں کی شکل میں، یعنی ایک ایک بار میں پورا کا پورا قبیلہ ایمان لے آتا ہے، ایک ایک بار میں پوری کی پوری جماعت ایمان لے آتی ہے، پورا کا پورا محلہ ایمان لے آئے۔ جب یہ کیفیت آپ کی نظر میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبے کی بہت زیادہ توفیق دینے والا اور انتہا درجے کی رحمت رکھنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نصر۔ اب اس سورہ کے تعلق سے چند اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب شروع اسلام کا زمانہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو تنہا کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے گئے، صحابہ کرام آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، بلکہ ایک لمبی مدت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اجازت دی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، مدینہ تشریف لے گئے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ والے تو مشرک ہی تھے، ہے نا، مکہ والے جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، صحابہ کرام کا جینا دوبر کر دیا تھا، وہ سب کے سب مشرک اور کافر تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مکے سے اور مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر صحیح بخاری کے اندر ایک روایت، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے جو قبائل تھے، جتنے ٹرائبز تھے آس پاس میں موجود، قبیلے جتنے تھے عرب جزیرۃ العرب میں، اور ان میں مکہ بھی شامل، مکہ ہے، طائف ہے، آس پاس کے علاقے ہیں، یمن ہے، ان لوگوں میں سے اکثر و بیشتر جو قبیلے تھے، ان لوگوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کو ذرا مہلت دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ذرا چھوڑ دو، دعوہ وقومہ، ان کو اور ان کی قوم کو چھوڑ دو۔ اگر اس نبی نے جہاں سے اس کو نکالا گیا، جہاں یہ پیدا ہوا یعنی مکہ، دوبارہ اگر اس مکے پر یہ قبضہ کر لیتا ہے تب ہم سمجھیں گے کہ یہ نبی برحق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ 8 سال کا عرصہ گزرا، اس دوران کئی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، ہے نا، کئی جنگیں ہوئیں، جنگ خندق، کئی جنگیں ہوئیں۔ اس کے بعد سن 8 ہجری کا زمانہ آیا۔ سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت و قوت بخشی۔ اس وقت تک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو چکی تھی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کے مکے کی طرف نکلتے ہیں، اور مکے میں داخل ہوتے ہیں تو بغیر کسی جنگ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر قابض ہو جاتے ہیں، اور قابض ہو جانے کے بعد
آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہو رہے ہیں، اس جگہ، اس بستی میں، کہ جس بستی والوں نے آپ کو نکال باہر کیا تھا، جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تلوار لے کر کے کہ یہ نکلے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ کتنی سازشیں ان کی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ ان کی میٹنگوں میں، ان کے اجلاس میں ابلیس تک شامل ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ جو ان کی آخری میٹنگ ہوئی ہجرت مدینہ سے پہلے، جس میں بڑے بڑے سرداران موجود تھے، تو ابلیس بھی آیا تھا کسی سردار کی شکل میں، اور اسی نے آ کر کے مشورہ دیا تھا کہ ایک کام کرو کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک فرد کو متعین کرو ان کے گھر کے باہر، اور یکبارگی سب کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کریں اور محمد کو قتل کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی ایک قبیلے پر ان کے خون کا الزام نہیں آئے گا۔ تو جب اتنے سارے قبیلے سامنے کھڑے ہوں گے تو بنو ہاشم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کے خاندان والے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ابلیس بھی شامل ہوا تھا۔ اس بستی سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے مجھے نکالا نہیں ہوتا تو میں کبھی تجھ سے دور نہ ہوتا۔ بہت محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے۔ ظاہر ہے کہ انسان جس محلے میں پیدا ہو، جس جگہ وہ پلے بڑھے، جہاں وہ پرورش پائے، جہاں وہ جوان ہو جائے، 40 سال کی عمر جہاں گزارے، وہاں سے اگر کسی کو نکال باہر کیا جائے تو کیسی تکلیف ہوگی۔ اور جو لوگ ایسا کریں گے ان لوگوں کے خلاف دل میں کیسی نفرت پیدا ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت عطا فرمائی۔ 8 سال کے بعد اللہ کے نبی واپس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب داخل ہوئے تو آپ نے صبر کا اور رحمت اور محبت اور شفقت کا وہ مظاہرہ پیش کیا جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آج وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے سب کی معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ چند ایسے بڑے بڑے مجرم تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے بھی مل جائیں تو ان کو قتل کر ڈال دیں، کیونکہ ان کے پاس عذر نہیں بچا تھا۔ وہ چند ایک تھے، گنتی کے چند تھے جن کو انگلیوں پر گن لیا جاتا، باقی پبلک جو مکے میں موجود تھی اور مجرم لوگ بھی بہت سارے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ یعنی میں اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کے ہرگز یہ نہیں کہا کہ یا مکے میں رہ یا مکے میں رہ، اسلام قبول کر یا تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا سب کو معاف کر دیا۔ کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو حرم میں آ جائے اس کو بھی امان ہے نا، جتنے لوگ ہیں آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ کسی کو یہ نہیں کہا کہ جب اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، جیسے تلوار کھڑی ہے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو یا تو قتل ہو جاؤ یا مکے سے باہر چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہ میں نے پوری تاریخ آپ کو کیوں بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے تو اپنے آپ کو سنی ہیں لیکن حقیقت میں وہ شیعوں کے منہج پر ہیں، اور صحابہ کرام کو نشانہ بنانے کے لیے فتح مکہ کا جو معاملہ ہے وہ اس کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا وہ سب کے سب منافق تھے۔ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا، یا تو گردن اڑا دی جاتی تلوار کی زور پر یا پھر اسلام قبول کرنا ہوتا، تو دو ہی آپشن تھا، تو تلوار کی زور کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو معاف کر دیا تھا، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے تو سب کو معاف کر دیا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی نے زبردستی اسلام قبول کروایا۔ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اسی واقعے کی آڑ میں صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ منافق تھے۔
حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر جو ہے اپنے باپ کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو وہ تلوار کے زور پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بھی کئی صحابہ کرام کے نام لیے جاتے ہیں، گنوائے جاتے ہیں کہ فلاں نے فلاں نے فلاں نے، ارے یہ سب تو فتح مکہ کے بعد کے والے ہیں، ارے ان کی تو کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، انہوں نے تو تلوار کے زور پر یا گردن اڑا دیے جانے کے خوف سے اسلام قبول کیا۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے، تاریخ واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ کر کے باقی تمام کے لیے یہ اعلان کر دیا تھا کہ سب کو میں نے معاف کر دیا، میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، ایک خون بھی نہیں بہا تھا۔ اور اس امر پر سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبائل عرب جو تھے انہوں نے اب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، کیونکہ انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ دعوہ وقومہ، ان کے اور ان کے قوم کو چھوڑ دو۔ جب وہ دوبارہ اسی جگہ پر قابض ہو جائیں گے جہاں کے لوگوں نے ان کو نکال دیا تھا، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ نبی برحق ہے، وہ نبی برحق ہے، تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اس انتظار میں تھے پہلے سے ہی کہ مکہ کب فتح ہو، جب فتح ہوگا تو یہ ثابت ہوگا، لہٰذا ہم ایمان لائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت سے آنکھ موند کر کوئی یہ کہے کہ نہیں، لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر اس لیے اسلام قبول کیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی تھی، تو یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور جو لوگ اس موقع پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام پر نفاق کا ٹیگ لگاتے ہیں، دنیا میں ان لوگوں سے بڑا کوئی منافق نہیں، کوئی منافق نہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور مکہ فتح ہو جائے، خود اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو علامت بنایا، ہے کہ نہیں؟ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد پھر لوگوں کا تانتا بن گیا، فوج در فوج قبائل عرب جو ہے، بہت قبیلے پورا کا پورا قبیلہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کر کے جاتا، پورا کا پوری جماعت آتی، پورا محلہ آتا، پورا گاؤں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کر کے جاتا آپ کے ہاتھ۔ اس لیے کہ وہ انتظار میں تھے کہ جس جگہ سے اس نبی کو نکالا گیا ہے، جہاں اس کی بے عزتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اسی جگہ پر اس کو دوبارہ قابض کر دیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا ہے، انتقام لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے، بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، وجہ یہ تھی، تلوار کے زور پہ کسی صحابی نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی کوئی گناہ نہیں ہے، سب کو امان ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اسلام قبول کرنے لگے ہیں، اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں، تو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے تمام ہونے پر، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ شرک سے کنارہ کش ہو کر کے توحید کی طرف آ جائیں، باطل مذاہب اور باطل معبودان سے اپنا منہ موڑ کر اسلام کی طرف کر لیں، اللہ رب العالمین کی طرف کر لیں۔ تو مکے کا فتح ہو جانا اور فتوحات کا سلسلے کا شروع ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کی تکمیل تھی، آپ کے مشن کی تکمیل کی سب سے بڑی علامت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مقصد کے تحت آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، جب وہ مقصد مکمل ہوتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی سب سے بڑی نعمت تمام کر دی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ تو اس نعمت کے تمام ہونے پر، اس نعمت کی تکمیل پر، مکمل ہونے پر اب آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا، کہا اللہ تعالیٰ نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی آپ تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ۔ دو چیزیں، ایک ہے تسبیح بیان کرنا اور ایک ہے حمد۔ تسبیح بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خرابی سے بالکل پاک مانا جائے،
تو جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہر قسم کے عیب، خرابی، نقص، کمی اور ان تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ ان تمام باتوں سے جو گمراہ لوگ یا مشرک اور کافر لوگ اللہ کے متعلق اس دنیا میں بولا کرتے ہیں۔ ہر قسم کے باطل اقوال سے، ہر طرح کی خرابی سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کی بری صفت سے، ہر طرح کے برے قول سے جو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو پاکی بیان کر دی گئی بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ آپ پاکی بیان کیجئے۔ اور حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ میں نے اس سے پہلے بتایا الحمدللہ میں کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور کسی کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان قابل تعریف ہوتا ہے، اس انسان کی صفات قابل تعریف ہوتی ہیں، اس انسان کے اخلاق و گفتار قابل تعریف ہوتے ہیں، اس انسان کی شکل و صورت، اس کی شباہت، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی عادتیں، اس کا بولنا ہے نا، اس کا طرز تکلم، اس کا طرز عمل، اس کی طرز زندگی، یہ تمام چیزیں قابل تعریف ہوتی ہیں تو وہ انسان قابل تعریف بنتا ہے۔ بھائی کوئی انسان بہت سچا ہو، امانت دار ہو، ذمہ دار ہو، دیندار ہو، تو ان بنیادوں پر، ان اچھی صفات کی بنیاد پر اس آدمی کی تعریف کی جاتی ہے نا۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں تمام تر اچھی صفات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق انتہائی اعلیٰ ترین ہے۔ اللہ رب العالمین کا دیکھنا، اللہ رب العالمین کا سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت رکھنا، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین کا علم، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق اللہ رب العالمین کی ذات میں موجود ہیں۔ یہ بہترین اور اعلیٰ ترین صفات اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اپنی ان خوبصورت اور اعلیٰ ترین صفات کی بنیاد پر قابل تعریف ہے۔ جیسے ایک بندہ اپنی اچھی کوالٹیز کی وجہ سے قابل تعریف ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کے اندر تو جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اعلیٰ ہیں، جتنی کوالٹیز ہیں وہ سب کے سب بہترین اور شاندار ہیں، اللہ کے شان کے مطابق ہے۔ کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اندر موجود ہو اور اس میں کوئی کمی اور خرابی ہو، اور دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوبیوں، اپنی اعلیٰ ترین صفات کی بنیاد پر قابل تعریف ہے۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا یہ بہترین طریقہ بتلایا کہ جب کوئی نعمت تمام ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جس مقصد کے تحت انہیں منصب رسالت پر فائز کیا گیا ہے وہ مقصد اور وہ مشن مکمل ہو جائے۔ تو مشن جب مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ شکر ادا کیجئے۔ کیسے شکر ادا کیجئے؟ میری تسبیح بیان کیجئے اور میری تعریف کیجئے، دونوں ایک ساتھ کیجئے، دونوں ایک ساتھ کیجئے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیے، اور تیسرا کام کیا ہے؟ واستغفر، اور اس سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ استغفار کیجئے، بخشش طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور توبہ کی توفیق دینے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ واتوب الیہ یہ جملے بار بار کہنے لگے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ واتوب الیہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، میں آپ کو برابر ان الفاظ کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، تسبیح بیان کرتے ہوئے، حمد بیان کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اس کا حکم دیا ہے، میرے رب نے کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ نازل ہوئی اس کے بعد سے آپ نے اپنی یعنی معمولات زندگی میں، ڈیلی روٹین میں اللہ کے نبی نے تسبیح اور تحمید اور استغفار کو شامل کر لیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ یہ جملے آپ برابر کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، وہ بھی غالباً بخاری کی روایت ہے،
کہ نبی اکرم جب سے یہ سورہ نازل ہوئی تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع اور اپنے سجدوں میں ایک اور ذکر کا اضافہ کر لیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ کون سا ذکر؟ سبحان اللہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیرے حمد کے ساتھ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے۔ بعینہ ہی اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تب سے اللہ کے نبی نے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدوں میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس ذکر کا، اس دعا کا آپ نے اضافہ کر لیا سجدے کی دعاؤں میں، سجدے کے اذکار میں، اور وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انجام دیتے رہے، اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اس سورہ سے بنیادی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب کوئی نعمت تمام ہو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان کرنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک آخری بات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جب مشورہ کرتے بڑے بڑے معاملات، حضرت عمر کا زمانہ بہت لمبا ہے، تقریباً 20 سال کا زمانہ ہے، اور فتوحات کا سلسلہ بہت دراز ہوا ہے، بہت ساری قومیں اور بہت سارے علاقے اسلامی حکومت میں داخل ہوئے ہیں، بہت شاندار دور گزرا ہے اسلام اور مسلمانوں کا۔ تو بڑے بڑے فیصلے ان کو لینے پڑتے تھے، اور بڑے بڑے فیصلے جب وہ لیتے تھے تو صحابہ کرام کو جمع کرتے رہو۔ صحابہ کرام میں بھی جو اصحاب بدر ہیں، یعنی اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی جنگ بدر، اس جنگ میں شامل ہونے والے جو اجلہ کبار بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور تب ان سے مشورہ کرتے تھے، تب کوئی فیصلہ لیتے تھے۔ عام صحابہ کرام کو اس میٹنگ میں شامل نہیں کرتے تھے۔ جنگ بدر میں جو صحابہ، ان کی بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شہید ہونے والے بلکہ شامل ہونے والے صحابہ کرام کی طرف صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جھانکا اور کہا کہ آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہ بھی کرو تو بھی تم بخشے بخشا ہے۔ جو جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کی بڑی فضیلت، انہی کو اپنی میٹنگ میں شامل کرتے تھے۔ لیکن ایک صحابی ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ کبار صحابہ میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، نوجوان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یہ وہ واحد صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب اپنے ان میٹنگوں میں، ان مجلسوں میں جن میں بدری صحابہ کرام شامل ہوتے تھے، ابن عباس کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، جبکہ اور دیگر خود حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں، ہے نا، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، ادھر حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، نوجوان صحابہ کرام بہت سارے موجود تھے، حضرت انس ہیں، کئی صحابہ کرام موجود تھے، کسی کو نہیں بلاتے تھے، صرف ابن عباس کو بلاتے تھے۔ تو بدری صحابہ کرام جو تھے انہوں نے شکایت کی کہ یہ کیا بات ہے بھائی، آپ ابن عباس کو بلاتے ہیں، ہمارے بھی تو بیٹے ہیں، وہ بھی تو صحابی ہیں، ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو حضرت عمر نے ان کو جواب دینے کے لیے، ان تک حقیقت پہنچانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ اسی طرح کی مجلس لگی، میٹنگ ہوئی، تو ابن عباس کو لے کر کے پہنچے اور اس کے بعد سورہ النصر کی تلاوت کو۔ حضرت عمر نے پوچھا لوگوں سے، صحابہ کرام سے، بدری صحابہ سے، کہ بتائیے کہ اس سورہ کی تفسیر کیا ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ جو ہے استغفار کیجئے، حمد بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کی، تسبیح بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، یہی ہے اس کی تفسیر۔ تو حضرت عمر نے حضرت عمر نے دوبارہ کنفرم کیا اور کچھ بات اس سورہ کے تعلق سے، کوئی اور پیغام جو اس سورہ میں موجود ہو جو تم نے بیان نہیں کی ہو بیان کرو۔ تو کہا کہ نہیں یہی معنی ہے بس۔ اب حضرت عمر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، آپ بتائیے کیا آپ کا بھی بالکل وہی خیال ہے جو ان بدری صحابہ کرام کا ہے اس سورہ کے تعلق سے، یا کوئی اور بھی بات ہے جو ان سے رہ گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایک بات تو رہ گئی۔ اب سارے صحابہ حیرت میں پڑ گئے، کون سی بات ہم سے رہ گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، کہا کہ غور کیجئے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
جس مقصد کے تحت انہیں نبی بنایا گیا تھا اس مقصد کے مکمل ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو منتخب کیا تھا، بھیجا تھا، اس مشن کے مکمل ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ اور اسی لیے اب کام جب مکمل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہونے کو آیا ہے، لہذا اب استغفار میں کثرت سے لگ جائیے، تسبیح اور تحمید میں لگ جائیے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کی خبر دے دی ہے کہ جس طرح اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اسی طریقے پر آپ کی زندگی بھی مکمل ہو چکی ہے، آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی تو سارے صحابہ کو بات سمجھ میں آئی کہ کیوں ابن عباس کو مجلس میں لے کر کے آیا جاتا ہے۔ ان کی فضیلت واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کی آیتوں کا جو علم، قرآن مجید کا جو علم، تفسیر کا علم حضرت عبداللہ ابن عباس کو تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو وہ علم نہیں تھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہ اپنی مجلس میں لایا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی سلسلہ وار روایات نقل کی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے رب نے اس سورہ کریمہ میں مجھے میری موت کی خبر دے دی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ کس سن میں حجۃ الوداع آپ نے بالکل اخیر زمان، شاید کہ 9 ہجری میں، شاید تو 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے حج کیا نا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہونے لگا ہے اور آپ کی عمر تمام ہونے لگی ہے، اس لیے آپ کثرت سے استغفار کیجئے اور تسبیح اور تحمید میں لگ جائیے۔ اسی لیے علماء نے بہت اہم نقطہ بیان کیا۔ ایک نقطہ تو میں نے ذکر کر دیا کہ جب کوئی نعمت تمام ہو تو انسان کو سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ، ان 3 امور کا اہتمام کرنا چاہیے، ان 3 چیزوں۔ تو علماء نے ایک اور نقطہ بیان کیا، کہا کہ اس آیت سورہ کریمہ سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی عمر ڈھلنے لگی ہے، جو سن رسیدہ ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب وہ 60 کے قریب پہنچنے لگے تو ان کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ کا ورد کثرت سے شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب جس طرح ان کی عمر ڈھلنے لگی ہے، اللہ کی عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی ڈھلنے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو استغفار اور تسبیح اور تحمید کا حکم دیا تھا، کیونکہ عمر تمام ہو رہی ہے۔ عمر کے تمام ہوتے وقت انسان کی ایک پوری زندگی پیچھے باقی ہے، یعنی جس کو وہ گزار کر کے آیا ہے، اس زندگی میں اس نے بہت کچھ اچھا کیا، بہت کچھ برا کیا، تو موت سے پہلے اگر اللہ سے معافی مانگ لے گا، استغفار کر لے گا، تو ممکن ہے کہ ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ موت جیسے ہی آئے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور تب تک کھلا ہے جب تک 2 چیزیں نہیں ہو جاتی، سورج الٹے طرف سے نہیں نکل جاتا اور انسان کی روح اس کے حلق میں نہیں پہنچ جاتی۔ تو جب روح نکلنے کا مرحلہ ہوتا ہے اب توبہ قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے آخری مرحلے میں یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن لوگوں کی زندگی ڈھل چکی ہے، وہ 55 کی عمر کراس کر چکے ہیں، 60 کے قریب بڑھ رہے ہیں، یا 60 ان کی عمر ہو چکی ہے، 60-65 کے قریب ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا اہتمام شامل کریں اور سبحان اللہ اور الحمدللہ برابر کہتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ کرے اور ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔